یاد رکھیں جو ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے۔ وہ بشر حافی کو آپ جانتے ہوں گے، وہ بشر حافی تھا نا تو ادب ہی تو کیا تھا۔ وقت کے شرابی تھے، بہت بڑے شرابی تھے، اور ان کا ٹھکانہ کیا تھا کہ وہ شراب خانے میں میسر ہوتے تھے، شراب خانے میں ملتے تھے۔ جب کسی کو ان سے ملنا ہوتا تو انہیں پتہ نہیں، پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ شراب خانے چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ وہ راہ سے گزر رہے تھے، تو گزرتے گزرتے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہے، تو انہوں نے وہ اللہ کا نام اٹھایا، اسے چوما، اسے خوشبو لگائی اور اوپر محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ بس اللہ کو ان کی یہ ادا، ان کا یہ ادب پسند آ گیا۔ اللہ پاک نے وقت کے اس ولی کو الہام کیا کہ اے میرے بندے، بشر حافی نامی شخص کو تلاش کر اور اسے جا کے مجھ رب کا سلام دے، اور اسے کہنا کہ اللہ پاک نے تجھے ولایت عظمی عطا فرما دی ہے۔ تو وہ اب اللہ کے ولی بشر حافی کی تلاش میں نکل آئے۔ انہوں نے پوچھا تو سب نے کہا کہ وہ تو میں خانے میں ملیں گے، شراب خانے میں ملیں گے۔ تو اب وہ بھی پریشان ہو گئے، ششوپن میں پڑ گئے کہ ایسا شخص جو شراب خانے میں ہے، اس کے متعلق اللہ پاک نے یہ الہام فرما دیا۔ تو وہ شراب خانے میں پہنچ گئے، جا کے جو وہاں ریسیپشنسٹ تھا یا بار اٹینڈر تھا اس سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بشر حافی سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور وہ تو سب سے آخری کمرے میں کہیں دودھ پڑے ہوں گے، جا کے دیکھیں۔ وہ گئے، اب وہ ننگے پاؤں تھے، جا کے تو جب انہوں نے اللہ کے ولی کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی تو بشر حافی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں بشر حافی ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میرا رب تجھے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے تجھے ولایت عظمی عطا فرما دی ہے تیرے اس ادب کی وجہ سے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب بشر حافی نے وہ سلام اللہ کا سنا نا، وہ پیغام سنا، تو وہ ننگے پاؤں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور پھر اللہ نے ان کی شان اتنی بلند کر دی کہ جس رستے سے انہوں نے گزرنا ہوتا تھا اس رستے پہ کبھی کسی جانور نے گوبر پیشاب نہیں کیا۔